ایک دفعہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ قیامت کے دن ہمارا حساب کون لے گا، کون ہم سے باز پرس کرے گا، کون ہمارا حساب و کتاب لے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ انسان سے حساب و کتاب لیں گے۔ انسان اللہ جل شانہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اللہ جل شانہ انسان سے حساب و کتاب لیں گے۔ تو احادیث مبارکہ میں لکھا ہے کہ وہ آدمی خوشی سے اچھل پڑا، وہ صحابی خوشی سے اچھل پڑا، اور اس صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول پھر تو ہماری بخشش ہو جائے گی، پھر تو ہماری بخشش ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میاں تم کیسے بڑے اطمینان سے یہ کہہ رہے ہو کہ ہماری بخشش ہو جائے گی؟ تو اس صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول کریم اور رحیم ذات جب کسی کو قابو کر لیتی ہے، کسی پر قابو پا لیتی ہے تو وہ پھر اس پر رحم کیا کرتی ہے۔ تو قیامت کے دن ہم اس رحیم ذات کے قابو میں ہوں گے، قیامت کے دن ہم اس کریم ذات کے قابو میں ہوں گے، تو قیامت کے دن وہ ذات ہم پر ضرور رحم کرے گی۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ کو فتح فرمایا اور مکہ مکرمہ کو فتح فرما کر بیت اللہ شریف کو بتوں سے آپ نے پاک کر دیا، اور بتوں سے پاک کرنے کے بعد جب آپ بیت اللہ شریف سے باہر نکلنے لگے تو دروازے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، تو سامنے آپ نے دیکھا صحابہ کرام بھی کھڑے ہیں، وہ مشرکین مکہ بھی کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے مکہ کو نہیں چھوڑا تھا، اور ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بھی تھے جنہوں نے مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کی کوشش کی، اور وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں دی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین مکہ سے ایک سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ تم کیا سوچ رہے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ اس لیے کہ آپ فاتح تھے اور آپ غالب آ چکے تھے، مشرکین مکہ مفتوح تھے، مغلوب ہو چکے تھے، اور ہر لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر غالب تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا سوچ رہے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ تو انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم یہی سوچ رہے ہیں، اخن کریم وابن اخن کریم، بس ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ آپ شریف ہیں اور شریفوں کی اولاد ہیں، آپ ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ فرمائیں گے، آپ ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ فرمائیں گے، اس لیے کہ آپ کریم ہیں، شریف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، لا تثریب علیکم اليوم، میں نے تم سب کو معاف کیا، یغفر اللہ لکم، میں اپنے رب سے بھی دعا کروں گا کہ وہ بھی تمہیں معاف کر دے، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وہ ذات بڑی رحم کرنے والی ذات ہے، اس ذات نے رحم کر دیا تو تمہارے جرائم بھی معاف ہو جائیں گے اور تمہیں اسلام کی توفیق بھی مل جائے گی۔ تو وہ صحابی رضی اللہ عنہ اچھلنے لگے خوشی سے کہ اتنی بڑی ذات، اتنی رحیم کریم ذات جو اپنے بندے سے 70 گنا زیادہ، ماں کے پیار سے بھی 70 گنا زیادہ اپنے بندے سے محبت رکھتی ہے، تو وہ ذات تو یقیناً ہمیں معاف کر دے گی۔ اس لیے اس صحابی نے کہا، اللہ کے رسول پھر تو ہماری بخشش ہو جائے گی۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔